ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں روشن آباد میں ایک بوڑھا جوڑا رہتا تھا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک محبوب اور وفادار کتا تھا جس کا نام ببلو تھا۔ بوڑھا شخص جمیل، عمر 70، ببلو سے بولا، بیٹھو ببلو، پنجہ دو، اچھے لڑکے لے لو۔ ببلو بھی انہیں بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن جب جمیل اپنے باغ میں مصروف تھا، اس نے دیکھا کہ ببلو خوشی سے زمین کھود رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جمیل بہت حیران ہوا اور اسی جگہ اپنی بیلچا سے کھودنا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت سمیرہ، عمر 68، ببلو کی خوشی بھری بھونک سن کر باہر آئی کہ دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جمیل کی بیلچا کچھ سخت چیز سے ٹکرائی۔ جمیل، شاید کچھ مل گیا ہے جانم۔ جمیل نے تجسس سے پرانا صندوق کھولا اور اس میں ہزاروں سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ سمیرہ، حیرت سے، یہ خواب تو نہیں؟ ہم امیر ہو گئے۔ یہ سب اس ہوشیار کتے کی وجہ سے ہے۔ ببلو کے ساتھ خوشی مناتے ہوئے جمیل نے اسے پیار کیا۔ تاہم وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے پڑوس میں ایک حسود نوجوان ناصر، عمر 25، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ناصر نے سوچا، کمال کا کتا، شاید یہ میرے لیے بھی خزانے کا صندوق ڈھونڈ لے۔ رات کو حسود پڑوسی چپکے سے بوڑھے جوڑے کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ ببلو کو ٹریٹ دے کر باہر لے گیا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ اگلے دن جب بوڑھا جوڑا ببلو کو نہ دیکھ سکا، وہ پریشان ہو گیا۔ سمیرہ، ہمارا بچہ کہاں ہے؟ جمیل اور سمیرہ نے شہر میں ببلو کو تلاش کیا، لیکن ناصر نے کتے کو اپنے باغ میں چھپا دیا تھا۔ وہ ببلو کو زنجیر سے باندھ کر مجبور کر رہا تھا کہ خزانہ تلاش کرے، ورنہ مالکوں کو کبھی نہ دیکھے گا۔ ببلو نے محسوس کیا اور زمین کی خوشبو سونگھ کر کھودنا شروع کیا۔ چند لمحے بعد ببلو نے بھونک کر ناصر کو اشارہ دیا کہ وہ یہاں کچھ چھپا ہوا ہے۔ ناصر نے کھودنا شروع کیا اور واقعی ایک بڑا خزانہ ملا۔ ناصر نے زنجیر کھولی اور ببلو کو واپس بوڑھے جوڑے کے باغ میں چھوڑ دیا۔ بوڑھا جوڑا واپس آیا تو ببلو نے خوشی سے بھونکا، ببلو، یہاں ہو تم؟ ہم تمہارے بغیر بہت فکر مند تھے۔ اس دن کے بعد حسود پڑوسی نے بھی دیکھا کہ ببلو کچھ خاص ہے اور پورے گاؤں میں اس کی شہرت ہو گئی۔ بوڑھا جوڑا جمیل اور سمیرہ ببلو کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔